پروردگار امت احمد نبی دوست دارے جبل یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا اے گال اج تئی راز وچ ہے کہ کتنا لطف و نماز وچ ہے اے گال اج تئی راز وچ ہے کہ کتنا لطف و نماز وچ ہے حسین سجدے دے وچ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ ہے رہی وسدی بارش پیراں دی میرے پیر آکھا سبحان اللہ رہی وسدی بارش پیراں دی میرے پیر آکھا سبحان اللہ سر تن تے زخمی چورہا شبیر آکھا سبحان اللہ جب وقت اخیر نماز پڑھی تکبیر آکھا سبحان اللہ ممتاز برادی لاش اٹھے ہم شیر آکھا سبحان اللہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا قبر میں جو مشکل کشا آ گیا مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا سرہانے پہ بیٹھا جو دیکھا نبی کو لگی رہن کو بھی حیا آ گیا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا فرغ لولا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم رحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر میرے بزرگوں دوستوں طلباء ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بالخصوص آج کی اس محافل پاک کی صدارت میں جو طریقہ برادر شریعت کی سید عبدالقدیر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور میری مراد صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا محمد بن علی اسلامی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرات گرامی، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آج کا دن 10 محرم الحرام 11 کی رات، 10 محرم الحرام کو سید الشہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دے کر اپنے نانے کے دین کو بچا لیا۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا غلام بنایا، صحابہ کا بھی غلام بنایا اور اہل بیت کا بھی غلام بنایا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والا نبلونکم، ہم تمہارا ضرور امتحان دیں گے، بشیء من الخوف، کچھ خوف سے، والجوع، کچھ بھوک سے، ونقص من الاموال، مالوں کو کم کرنے سے، والانفس، اور جانوں کو کم کرنے سے، والثمرات، پھلوں اور غلوں کو کم کرنے سے، وبشر الصابرین، خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کی زبان پر یہ کلمے ہوتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ مختصر ٹائم کے اندر آل بیت کا ذکر بات ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات طیبات میں مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمہارا ضرور امتحان دیں۔ اب امتحان کے 5 پرچے ہیں، بولے کتنے پرچے ہیں؟ جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بولے۔ امتحان کے کتنے پرچے؟ 5 پرچے۔ پہلا پرچہ خوف کا، غور کریں یزیدی فوجیں کتنا بڑا خوف تھا، گھوڑے ہی گھوڑے، تلواریں ہی تلواریں، نیزے ہی نیزے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام 72 نفوس قدسیہ کے مقابلے پر 70,000 یزید۔ اور دوسرا پرچہ بھوک کا، تیسرا پرچہ مالوں کو کم کرنے کا، چوتھا پرچہ پھلوں اور غلوں کو کم کرنے کا، 5واں پرچہ جانوں کو کم کرنے کا۔ یہ 5 پرچے ہیں، اور قربان جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ نے 5 پرچے دیے، ایک نہیں دیا، 2 نہیں، 3 نہیں، 4، 5 پرچے دیے، اور 5 پرچوں میں شاندار نقل سے کامیاب۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی مومن کا امتحان لیتا ہے ان 5 پرچوں سے لیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ رب ہمیشہ امتحان ایمانداروں کا لیتا ہے، کافر بے ایمانوں کا امتحان نہیں لیتا۔ امتحان صرف اس کا لیتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ آج پروفیسر، ماسٹر، استاد بچوں کا کیوں امتحان لیتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اسے پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے امتحان لیتا ہے تاکہ اسے پتہ چل جائے بچے نے محنت کی ہے یا نہیں کی۔ مدرسے کا استاد، کالج کا پروفیسر، یونیورسٹی کا پروفیسر کیوں امتحان لیتا ہے؟ اس لیے اسے پتہ نہیں ہوتا میرا مالک تو ہر چیز جاننے والا ہے، مالک تو ہر چیز، تو دل کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یا اللہ، استاد کو اس لیے امتحان لیتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا میرا مالک تجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے، پھر مومن کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ میرے رب کی طرف سے جواب آئے گا، اے میرے بندو، اے میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب سے محبت کرنے والوں، میرے محبوب کی آل بیت سے محبت کرنے والوں، سنو، مومن کا امتحان میں کیوں لیتا ہوں؟ اس لیے لیتا ہوں کہ مومن کی کامیابی پر جب میں اسے انعامات، اعزازات، جب اسے اجر و ثواب عطا کیا جائے، کسی کو جرأت نہ ہو اسے جنت میں اتنے مقام کیوں دیے، اسے اتنے درجے کیوں دیے گئے؟ فرمایا
سجدہ کیا کرو. یا اللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں, میرا ہی بیڑا غرق ہو گیا. یا اللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں, مجھے صبر یاد نہیں ہو رہا. بے صبری نہیں کرنی چاہیے, اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. اگر جب رب امتحان لیتا ہے نا, سمجھ لو رب کچھ عطا کرنے والا. اس لیے اللہ نے فرمایا نا وبشر الصابرین, خوشخبری دے دو. مالک کس کو فرمایا؟ صبر کرنے والوں, بے صبروں کو نہیں, صبر کرنے والوں کو. مالک صابر کون ہے؟ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کی زبان پر بے صبری کے کلمے نہیں ہوتے, بلکہ یہ کلمے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے لیے آئے, ہم اسی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ کربلا میں یزیدیوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے, آخر ہم صبر کہاں تک کریں؟ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر نتیجہ حاصل کیا ہے, صبر ہوتا ہی ظلم پر ہے. اگر مصیبت نہ ہو تو صبر کیسا؟ مصیبت نہ ہو تو صبر کیسا؟ خوشی میں تو شکر ہوتا ہے, مصیبت پر صبر ہوتا ہے. یہ بات بالکل سچ ہے کہ کربلا میں یزید اور یزید کی فوج نے اہل بیت کے شہزادوں پر ظلم کا ریکارڈ توڑا ہے. اگر یزیدیوں نے ظلم کا ریکارڈ توڑا ہے, پھر امام حسین پاک نے صبر کا ریکارڈ قائم بھی کیا. امام حسین پاک کا صبر یزیدیوں کے ظلم پر ہمیشہ غالب رہے گا. اور وہ کتنے صابر تھے, صبر کی بھی انتہا. امام حسین پاک تو صبر کے شہنشاہ تھے, صبر کے مقتدا امام حسین, صبر کے پیشوا امام حسین. اور صبر کی ساری روایتیں سچی ہیں, بے صبری کی ساری روایتیں جھوٹی ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں, لیکن امام حسین پاک کا گھر تو وہ ہے جس سے قرآن نازل ہوا ہے. مجھے بتاؤ پھر امام حسین نے صبر نہیں کیا تو پھر کون کرے گا؟ اور پھر دیکھو صبر کرنا پیغمبروں کی شان, صبر کرنا پیغمبروں کا پیغام. ہر نبی نے صبر کیا, ہر ولی نے صبر کیا, تمام صحابہ نے صبر کیا, تمام اہل بیت نے بھی صبر کیا. اور آج کی اس پرفکر دور کے اندر ایسے صابر بھی موجود ہیں, اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کی زبان پر بے صبری کے کلمے نہیں ہوتے, بلکہ یہ کلمے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں خبردار, ناشکری نہ کرنا, اللہ کی امانت کی اس نے واپس دے. مجھے بتا, جب اس قیامت خیز دور میں ایسے صابر ہیں, پھر امام حسین پاک کے صدر کا مقام کتنا ہے؟ امام حسین پاک کے صدر کا مقام کتنا ہوگا؟ اور پھر دیکھیں سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنی بھی زندگی گزاری, جو بھی قدم اٹھایا, آب زمزم سے لے کر آب فرات تک, میدان عرفات سے لے کر میدان کربلا تک, شہر مکہ سے لے کر شہر کوفہ تک. اور میں یہ بات کہنے میں کوئی غلط محسوس نہیں کرتا, قرآن حضور علیہ السلام پہ اترا ہے, آقا علیہ السلام چلتا پھرتا قرآن تھے. امام حسین کا قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھی. اور امام سے اگر انسان پوری طرح ہوش و حواس سے کام لے لو تو پتہ کیا چلتا ہے, امام حسین پاک نے کربلا تک پہنچتے پہنچتے قرآن پاک کی تفسیر مکمل. مجھے بتا, جب ایک بندے کو پتا ہو کہ میں نے وہاں جا کر شہید ہو جانا ہے, کیا وہ بے صبری کرے گا؟ وہ تو اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے. جو ماں اپنے بیٹے کو خوشی کے ساتھ میدان جنگ میں بھیج رہی ہے, جب اس کا بیٹا شہید ہو جائے, شہید ہو جانے کے بعد کیا وہ ماں بے صبری کرے گی؟ تو صبر کرے گی. اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے نا دانہ گندم آدھا کھا کر زمین پر آ گئے, 300 سال روتے رہے, آنکھوں سے آنسو کے چشمے جاری ہو گئے. اور پھر میرے محبوب کا فرمان کہ اگر کسی رنج و غم کا اثر دل پر ہو, آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جائے تو باعث رحمت. اگر کسی
رنج و غم کا اظہار ہاتھ اور زبان سے کیے گا تو باعث لعنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوف خدا سے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا بہہ جائے تو وہ ایک قطرہ اس کے لیے دوزخ کی آگ بجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا۔ ایمان والو صبر کرو، ایمان والو صبر کرو، ایمان والو صبر کرو۔ مالک جب صبر کریں گے ملے گا کیا؟ جب صبر کریں گے ملے گا کیا؟ رب فرماتا ہے جو کچھ مانگے گا دوں گا۔ تو میری رضا پر راضی تو ہوگا، میری رضا پر راضی تو ہوگا۔ اور پھر امام حسین پاک تو رب کی رضا پر راضی تھے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصیبتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، اور جو بھی مصیبتوں کو تکلیفوں کو حق ہونے کے باوجود برداشت کرے گا، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں کامیاب کرے گا۔ زندہ مثال بیٹھے ہیں، گزرا ان سے ویسے کچھ خوشامد نہیں ہے، ویسے میں سے میری محبت کرتا ہوں، اور میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہے یہ بڑا درویش بن جائے گا، یہ بڑا درویش بنتا ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ وہ جگہ تھی نا وہاں پر بھی میں تقریباً 2-3 مرتبہ آیا تھا، کیسے کیسے وہ چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے تھے، لیکن برداشت دیتے، برداشت کیا، صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ ایک وقت بھی آیا رب نے یہ خوبصورت مدرسہ بھی عطا کر دیا، مسجد بھی عطا کر دیا۔ یہ زندہ مثال ہے نا، یہ تو پھر امام حسین پاک کے غلاموں کے غلام ہے نا، تو پھر دیکھ میرے پیر حسین کا مقام کتنا ہوگا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا ہے، اور پھر دیکھ میرے محبوب کا وہ فرمان کربلا کے واقعے کے تقریباً 50 سال پہلے کی حدیث ہے۔ ابھی امام حسین پاک بچے تھے، ابھی انہوں نے جوان ہونا تھا، کربلا میں جانا تھا، بعد میں شہید ہونا تھا۔ حضور علیہ السلام نے واقعہ کربلا سے 50 سال پہلے خبردار کر دیا۔ ابھی اس بات پہ رب نے میرے محبوب نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا۔ آقا نے فرمایا جس نے کسی رنج و غم کا اظہار ہاتھ اور زبان سے کیا اس پر خدا کی طرف، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت و جماعت کے پاس تو مکمل تاریخ موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کربلا سے پہلے شہیدوں کی آپ کس طرح بنائی۔ حضرت حادثہ عمر 14 سال، ماں کے اکلوتے بیٹے، باپ سو پوچھتا ہے۔ حضرت حادثہ میدان بدر میں شہید ہو گیا۔ حضرت حادثہ کی پوری ماں جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل، اس دل میں بیٹے کی محبت۔ ام حادثہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ شریف میں تشریف لائے، ام حادثہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ میں یہ نہیں پوچھتی تھی میرا بیٹا کیوں شہید، آقا میں یہ نہیں پوچھتی آئی میرا بیٹا کس وجہ سے شہید ہوا، یا رسول اللہ میں یہ نہیں پوچھتی آئی میرا بیٹا کس طریقے کے ساتھ شہید ہوا، میرے آقا میں یہ پوچھتی آئی ہوں میرا بیٹا شہید ہونے کے بعد اگر وہ جنت میں پہنچا تو پھر صبر کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے اس صحابیہ کا پاک عقیدہ تھا، اور کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، آقا کو پتہ ہے، اور کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو محبوب کو تو پتہ ہے۔ اور ام حادثہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتی ہے آقا یا رسول اللہ ان کان فی الجنۃ فصبرت علیہ وان کان غیر ذلک فاستعنت علیہ بالرقہ۔ یا رسول اللہ شہید ہونے کے بعد اگر میرا بیٹا جنت میں پہنچا ہے پھر صبر کرتی ہے، شہید ہونے کے باوجود میرا بیٹا جنت میں نہیں پہنچا پھر میں باویلا کرتی ہوں، روتی ہوں، پیٹتی ہوں، چیختی ہوں، چلاتی ہوں۔ لیکن میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا ام حادثہ شہادت نقد سودا، شہادت نقد سودا، سب کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، لیکن شہید کے لیے نہ ادھار نہ انتظار۔ فرمایا ام حادثہ تیرا بیٹا تو فردوس اعلیٰ میں پہنچ چکا۔ یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے میرا بیٹا جنت میں پہنچ چکا پھر میں صبر کرتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو جنت میں پہنچے اس پر صبر کیا جاتا ہے، اور جو جنت میں نہ پہنچے
اس پر باپ ادا کیا جاتا ہے، لیکن میں تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کربلا کے شہید نہ صرف جنت میں پہنچے ہیں بلکہ جنت کے مالک ہیں۔ انکار کی گنجائش نہیں ہے میرے محبوب نے فرمایا ان الحسن ابو الحسین سید شباب اہل الجنہ، اور میرے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار۔ نوازوں کا مقام یہ ہے، نانے کا مقام کتنا ہوگا؟ نانا نبیوں کا سردار، نانا نبیوں کا سردار، نواسا جنتی جوانوں کا سردار، ماں عورتوں کی سردار۔ یہ تو گھرانہ ہے سرداروں والا، یہ تو گھرانہ ہے ہی سرداروں والا۔ اب غور کریں، جب یزید تخت پر بیٹھا، یزید پلید نے مدینہ منورہ شریف کے گورنر ولید کو خط لکھا کہ امام حسین پاک سے میری بیعت لی جائے، کیونکہ ولید جو تھا وہ یزید کا ملازم تھا، گورنر تھا، اس کو حکومت کے خزانے ملتے تھے، اس نے خزانوں کا حق ادا کرتے ہوئے سیدنا امام حسین پاک کو فرمایا کہ آپ آئیں۔ امام حسین پاک گورنر ہاؤس کی طرف تشریف لا تھے اور آپ کی طبیعت میں ڈر و خوف کا نام و نشان تک بھی نہیں۔ آپ بہت بڑے بہادر تھے یا نہیں تھے؟ بہت بڑے بہادر، بہت بڑے دلیر تھے۔ بھی کیسے دلیر تھے، کیسے بہادر تھے؟ مجھے بتا، جس کو حضور نے اٹھایا، جس کو ماں زہرا نے دودھ پلایا، ایسا بندہ کمزور ہو سکتا ہے؟ ہمارے سریتی کی نام ہے کہ میں کو نانا مونڈے آتے چینا، میں کو نانا، یہ بات کے ذوق کے لیے، میں کو نانا مونڈے آتے چینا، سویا زلف مہارا نکلنا۔ شاید کہتا ہے کہ میرا نانا آقا علیہ السلام کے متعلق کہ امام حسین پر فرما رہے ہیں کہ میں مبتل کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو اس کا نواسا ہوں جس کو نبیوں کا نبی کاندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا اور میں حضور کی زلف کو پکڑتا تھا، جیسے ان کی بہار ہوتی ہے نا۔ میں تو نانا مونڈے اپنے چینا، سویا زلف مہارا نکلنا، میں تو نانا مونڈے اپنے چینا، میں تو اپنی کھیر پیے دی آئی۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا، اس کے مطابق امام نے دودھ پلایا کرتی تھی۔ میں تو اپنی کھیر پیے دی آئی، یاسین دی لوری میں ٹوٹے دی ہے۔ اب تو زمانہ اور ہو گیا ہے، زمانہ تو وہی ہے، لوگ بدل گئے ہیں، عورتیں بدل گئی ہیں۔ ایک زمانہ تھا ماں جب اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی یاسین کی تلاوت کرتی، ماں جب اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی سورہ مزمل کی تلاوت کرتی۔ جب ایسی ماں بچے کو دودھ پلائے گی قرآن پڑھ کر، سورہ یاسین پڑھ کر، پھر بیٹا شیخ الاسلام پیدا ہوگا، پھر بیٹا ولی بنے گا، ولی۔ آج کے اس وقت تک دور میں ماں آٹا گوندھ رہی ہے، سامنے ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ناچ گانا لگا ہوا ہے، پیڑا بنا رہی ہے، روٹیاں پکا رہی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، مجھے بچا۔ جب وہ بچہ بڑا ہوگا، ناشا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ سب سے پہلی اور بڑی دستگاہ ماں۔ آج اگر یہ مائیں اچھی ہو جائے گی، ماں سے بچے نیک پیدا ہو جائے۔ ایک وقت تھا ماں اپنے بیٹے کو اپنا دودھ پلاتی تھی، اب تو ماشاءاللہ اب تو دودھ چل نہیں رہا ہے باپ کا، اب تو دودھ باپ کا چل رہا ہے، وہ فیٹر والا ڈبے والا دودھ تھا۔ جب بچہ ڈبے والا دودھ پیے گا وہ ماں کا فرمانبردار نہیں ہو سکتا۔ ماں کا جو اصلی دودھ ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس میں بڑی اطاعت اور فرمانبرداری ہوتی ہے۔ دیکھیں نا بی بی خاتون جنت نے کیسا دودھ پلایا۔ میں کو امری کھیر پیلے دی ہے، یاسین دی لوری میں کو دے دی ہے، میرا جھولا جبریل جھولے دا، میں کو نانا مونڈے آتے
شان کے مالک ہیں. آپ بہت بڑے بہادر تھے. اگر بہادر نہ ہو تو مجھے بتا 3 دن پیاسے رہتے. کربلا میں پیاس کو برداشت کیا, ہر چیز کو برداشت کیا, پیاس کو برداشت کیا. اور ایک اور شہر بھی ہے, اصل تو پتہ کیا ہماری جو زبان ہے وہ سرحدی زبان. تو کچھ نا اکثر جو کربلا کے موضوع پہ تو میں ویسے بھی پڑھتا رہتا ہوں, اکثر سرحدی میں ہر کسی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. ایک اور شہر ہے, اس نے لکھا ہے کہ جرا بچ کربل دے آوے. وہ کہتا ہے جو کربلا میں آئے, جرا بچ کربل دے آوے. سارے پڑھو نا یاد کرے نا. جرا بچ کربل دے آوے, جرا بچ کربل دے آوے. بڑا آسان ہے. جرا بچ کربل یاد کرائی ہے بس. جرا وچ کربل دے آوے, جرا وچ کربل دے آوے, جرا وچ کربل دے آوے. تریڈی دی پیاس نبھاوے اس نو حسین چننا پاک نبی ہوگے. امام حسین پاک کا نام نبی تھا کہ نہیں تھا؟ بولو یار. چننا پاک نبی ہوگے, چن بابا شیر علی ہوگے. چننا پاک نبی ہوگے, چن بابا شیر علی ہوگے. مازارا کی ربی لاوے, مازارا کی ربی لاوے. آپ کی طبیعت میں ڈر خوف کا نام و نشان تک بھی نہیں. گورنر ہاؤس میں تشریف لائے. ولید امام حسین پاک کے سامنے بڑے مرتب طریقے سے بیٹھے, اور ولید نے امام حسین کو کہا حضور قرآن کی آیت ہے بڑی مشہور, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. رب کا فرمان ہے اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو, اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو. واولی الامر منکم, جو تم میں حاکم ہو اس کی تابعداری کرو. ولید نے امام حسین پاک کو کہا حضور قرآن کا حکم ہے اپنے حاکم کی تابعداری کرو, اس پر عمل ہونا چاہیے. یزید ہمارا حاکم ہے, آپ اس کی تابعداری کریں. لیکن قربان جو امام حسین پاک کی عظمت کا آپ نے سنا ولید تو نے تو قرآن پڑھا ہے نا, ہمارے گھر میں تو قرآن اترا ہے. فرمایا آیت صحیح ہے, آیت میں کوئی شک نہیں. فرمایا ولید ہم سے سنو قرآن کا ترجمہ کیا ہے. فرمایا ولید قرآن پڑھنا اور ہے, سمجھنا اور ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھنے والے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں, بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں. فرمایا ولید ہم سے سن قرآن کا ترجمہ کیا ہے. اب سیدنا امام حسین پاک قرآن بھی پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں. سیدنا امام حسین پاک فرماتے ہیں ولید سن یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. فرمایا ولید یہ صرف ایمان والوں کو حکم ہے, کافر بے ایمانوں کو نہیں. دوسرا حکم اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو. تیسرا حکم اطیعوا الرسول, اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور جو تم میں حاکم ہو. فرمایا ولید اسلامی حکومت کے حاکم کی نشانی ہے وہ صاحب ایمان ہو, بے ایمان نہ ہو, مرتد نہ ہو, فاسق و فاجر نہ ہو. فرمایا ولید یزید تو دن رات شراب پیتا ہے, یزید تو فاسق و فاجر ہے, یزید تو مردود ہے, لعنتی ہے. بے شک یزید حاکم ضرور ہے, لیکن یزید اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا. جب یزید اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا تو ہم اس کی تابعداری کیسے کر سکتے ہیں. میں ولید جاؤ جا کر یزید سے کہے تو ہماری تمہارے ساتھ کیوں نہیں جنگ ہے, ہم شہزادوں سے بیعت کاٹ تو سکتے ہیں, فاسق فاجر کی بیعت نہیں کر سکتے. اور پھر سیدنا امام حسین پاک
اپنے نانا جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے۔ یارو سوچو وہ منظر کیسا ہوگا جب آخری بار امام حسین پاک اپنے نانا جان کے مزار پر حاضر ہوئے ہوں۔ روضہ مبارک کو چلے لپٹ گئے، زارو قطار رونے لگے، نانا نانا میں وہ ہوں جس کے لیے ہم بھی اپنا بچہ لے کر آئے تھے۔ نانا میں وہ ہوں جب آپ سجدے کیا کرتے تھے میں اوپر بیٹھتا سجدہ لمبا کرتا تھا۔ نانا میں وہ ہوں جس کی آپ لاڈ نفل اٹھایا کرتے تھے۔ نانا جان آج دین کا وقت آ گیا ہے، آخری سلام قبول کر لینا، آخری سلام قبول کر لے۔ روتے روتے آنکھ لگی نیند آ گئی۔ جب نیند آئی نا نانا جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، سبحان اللہ، اور اس شان سے زیارت ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے سیدنا امام حسین پاک کو فرما رہے ہیں، میرا بیٹا صبر کرنا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑو۔ اور پھر اپنی ماں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار انوار پر حاضر ہوئے، وہاں بھی روئے، آنکھ لگی، ماں کی زیارت لگی، بیٹا صبر کرنا۔ ماں بھی صبر کی تلقین کر رہی ہے، نانا بھی صبر کی تلقین کر رہا ہے، بیٹا صبر کرنا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑو۔ اور پھر امام حسین پاک مکہ المکرمہ پہنچے، ادھر پورے خطوط لکھ کے شروع کر دیے، ایک خط نہیں، دو نہیں، تین چار بوریاں بھر بھر کر خط آ رہے۔ حضور آپ آئے ہمیں یزیدیت سے بچائیں، اگر آپ نہ آئے قیامت والے دن ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے، آپ کے نانا جان کو کہیں گے کہ ہم ہر وقت آ گیا تھا، ہم نے ان کو بلوایا تھا، خط بھی لکھے تھے، یہ نہیں آئے تھے۔ سیدنا امام حسین پاک جب کوفیوں کے خطوط پڑھے آپ نے فوراً روانگی کا ارادہ کیا، صحابہ کو خبر نہیں۔ ایسے ہی لوگ صحابہ کرام کی بیعت کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام کو خبر ملی، صحابہ اس وقت موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری، یہ صحابہ کرام اس وقت موجود تھے۔ اور سب سے آخر میں جو صحابی فوت ہوئے وہ حضرت ابو سعید خدری ہے۔ یہ صحابہ کرام سیدنا امام حسین پاک کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، پتہ کیسے کھڑے تھے؟ ایسے جیسے پیر کے سامنے مرید کھڑا ہوتا، ایسے کھڑے تھے۔ اور صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں، کوفی لا یوفی ہے۔ انہوں نے جامعہ مسجد بغداد میں کوفہ میں آپ کے والد ماجد حیدر طلال کو شہید کیا تھا، اب وہ آپ کو مکہ سے دور کربلا کے صحراؤں میں بلوا کر آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، کیا روانی کرے نہ جائیں نہ جائیں۔ سیدنا امام حسین پاک نے فرمایا، میرے نانا جان کے پاک صحابہ میں نے تو ارادہ کر ہی کیا تھا، اب تمہارا مشورہ ہے، چلو میں خود نہیں جاتا، اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا ہوں۔ اور امام حسین پاک نے جس عظیم ہستی کو اپنا نمائندہ سفیر بنا کر بھیجا، اس عظیم ہستی کا نام امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں سوال آتا ہے کہ صحابہ تو اس وقت موجود تھے نا، صحابہ کرام بھی موجود تھے، امام حسین پاک نے کسی صحابی رسول کو کیوں نہیں بھیجا؟ صحابی رسول کو کسی صحابی رسول کو بھیج دیتے، وہ وہاں جاتا، جیسے حالات امام مسلم نے دیکھے وہ بھی حالات ویسے ہی دیکھتا، اور جیسا خط امام مسلم نے لکھا ہے وہ صحابی رسول بھی ویسا خط لکھتا، اور امام حسین کا کربلا میں جا کر وہاں شہید ہو جاتے۔ اور پھر صحابہ کرام کے بھی ادب قیامت تک یہ کہتے، دیکھا صحابہ نے دشتی میں آ کر اہل بیت کے شہداؤں کو شہید کروا دیا، اس لیے امام حسین پاک نے فرمایا میں کسی صحابی رسول کو میں نے اس لیے نہیں بھیجا تاکہ میرے خون شہادت کا کوئی چیزہ صحابہ کرام کے دامن پر نہ پڑے۔ وہ تو ہر چیز کو جانتے تھے، امام حسین پاک ہر چیز کو جانتے، ان کو پتا تھا ایک بندہ ہے جو لوگ صحابہ کی بیعتیاں کریں گے، گستاخیاں کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اس لیے امام حسین پاک نے اپنے چچا صاحب بھائی امام مسلم کو بھیج دیا۔ وہ وہاں گئے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، جیسے نا نیا مسجد کا امام آ جائے نا، عوام کے سنیہ لوگ محلے والے توڑتے ہوئے آتے ہیں،
دوڑتے ہوئے 2 ہفتے 1 ہفتہ 6 مہینے سال کے بعد پھر طرح طرح کی باتیں، یار یہ وہی تھا اپنے اماموں کا ادب کرو، اپنے مدرسوں کا ان کو حیا کرو، ان کی خدمت کرو۔ ہم لوگ اس معاملے میں بڑے کمزور ہیں، سچی بات بتا رہا ہوں۔ آج دیکھ لو یہ پہلے محرم سے لے کر 10 محرم تک ہمارے جو گھوڑے بارے سونے انہوں نے بھی کالے کپڑے پہننا شروع کر دیا۔ کوئی سبیل کی خاطر جا رہا ہے، کوئی ایک بریانی کے طرح پر جا رہا ہے۔ یہ ہماری اوقات ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ سچی بات ہے، اگر دل میں میرے محبوب کی محبت نہیں تھا، آل اور صحاب کی محبت نہیں، تو بیکار ہی بیکار ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، جان جاتی ہے تو جائے، عقیدہ نہ جائے۔ سبحان اللہ، جان جاتی ہے تو جائے، عقیدہ نہ جائے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھ، حضور سے محبت کر، حضور سے محبت یہ فرض ہے، فرض۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا ہے؟ بولو، یہ فرض ہے، فرض۔ حضور سے محبت کر، حضور کی آل سے محبت کر، حضور کے اصحاب سے محبت۔ دیکھنا یار 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 کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر ہماری صورتوں کو تبدیل نہیں کیا۔ کون سا ایسا گناہ جو ہم لوگ نہیں کر رہے؟ تھوڑی سی اصلاحی بات بھی ہو جائے۔ کون سا ایسا گناہ جو ہم لوگ نہیں کر رہے؟ اس کے باوجود ہماری شکل سلامت، ہماری صورت سلامت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے محبوب کی رحمت کا صدقہ۔ یار یار کی ہر بات برداشت کر رہا ہے، یار یار کی بولو ہر بات۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کی نکیتا یار میں، کی نکیتا یار میں یار واسطے، کی نکیتا یار میں یار واسطے، رب میں خدا سجایا نے سر کس لیے محفل سجائی؟ حضور کی خاطر۔ امت کو بخشنے کا وعدہ فرمایا حضور کی خاطر، چہرے نہیں بدلے حضور کی خاطر۔ اللہ اپنے محبوب کی کتنی کتنی باتوں میں پردے ڈال رہا ہے۔ اور پھر دیکھے رب میں فلا سجایا نے سر، دل یار نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیلا۔ میرا مالک یہ مثل جو زور سے پڑھے گا اس کو آج رات حضور کی زیارت نصیب فرما۔ اکھیاں بنایا سونے دے دیلا، اکھیاں بنایا سونے دے دیلا، اکھیاں بنایا سونے دے دیلا، رب نے خدا سجایا نے سرکار واسطے۔ عرض کر رہا تھا سیدنا امام حسین کو آپ خود نہیں گئے، اپنا نمائندہ سفیر بنا کر امام مسلم کو بھیجا، وہ وہاں گئے، کوفی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائے جا رہے ہیں۔ ایک ہی رات میں 40,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ تک بیٹھ کی۔ اللہ اکبر۔ 40,000 کوفی ادھر یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر جاؤ جا کر دیکھو کیا حالات ہیں۔ ابن زیاد پہنچا، چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا۔ جب اس نے نقاب ہٹایا کوفیوں نے دیکھا یہ تو گورنر ابن زیاد ہے۔ اس وقت امام مسلم کے پاس 40,000 کوفی تھے۔ فاروق کوفی نے کہا آج کی حضور اجازت ہو تو اسے قتل کر دیں۔ امام مسلم نے فرمایا ہم نے یہ سبق نہیں پڑھا، ہمارا سبق تو امن کا ہے، ہمارا سبق اور سنیوں کا سبق بھی عمل کا سبق ہے۔
آل سنت و جماعت والوں کا سبق کیا ہے؟ عمل کا سبق ہے. فرمایا ہم بھی یہ سبق نہیں پڑھا، ہمارا سبق تو عمل کا سبق ہے. اور پھر نماز عشاء کا وقت آ گیا. 40,000 کرسی امام مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نماز شروع کی 40,000 تھے. جب نماز مکمل کی سلام پھیرا صرف 2، وہ بھی آپ کے صاحبزادے حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ابراہیم رضی اللہ عنہ، صرف 2 صحابی سب بھاگ بیٹھے. مجھے بتا جب امام مسلم نے نماز پڑھانی شروع کی ہوگی، 40,000 پیچھے بندے کھڑے تھے. جب سلام پھیرا ہوگا صرف 2، بتا ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ان کے دل پر محبت کے دعوے کرنے والے سب غیر ہو گئے ہوں گے. تو امام مسلم کی دل کی آواز کیا ہوگی؟ میں امام مسلم کے ساتھ یہ سرخرو ہونا چاہتا ہوں. امام مسلم کی دل کی آواز یہ ہوگی، نمازیوں تم نے نماز پڑھتے ہوئے نماز کو چھوڑا ہے، قیامت تک تمہیں نماز نصیب نہ ہو. قرآن سنتے ہوئے تم نے قرآن کو چھوڑا ہے، قیامت تک تمہیں قرآن نصیب نہ ہو. امام کے ہوتے ہوئے تم نے امام کو چھوڑا ہے، قیامت تک تمہیں امام بھی نصیب نہ ہو. آج دیکھ لو، نہ نماز ہے، نہ امام ہے، نہ قرآن ہے. اللہ اکبر. اس دور میں ایسے ایسے بھگوڑے نمازی تھے. اب تو حالات اور زیادہ بگڑ چکے ہیں نا. ہم تو کہتے ہیں ایسے بھگوڑے نمازیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف ایک چاہیے، وہ بھی حضرت ہور جیسا. صرف ایک چاہیے، وہ بھی حضرت ہور جیسا، جو ثابت قدم اسلام کی بخاطر باطل کی چٹانوں سے ٹکرا جائے. تو میرا دوست، میرا بزرگ، مجھے جو شاہ صاحب نے ٹائم دیا تھا، پہلے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا شاہ صاحب کتنی دیر؟ حضرت 1.5 گھنٹے چلا رہا تھا. الحمدللہ 3 گھنٹے میں بیان کر چکا ہوں. 3 گھنٹے یہ بھی صرف اور صرف یہ میرے رب کا فضل، میرے محبوب کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. ہم نے کچھ نہیں. آخری بات، صرف آخری بات، کہ کربلا کا جب واقعہ ہو گیا نا، جب یزیدیوں نے شہدائے کربلا کے سروں کو کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا نا، جب یہ قافلہ لوٹا ہوا قافلہ، یہ قافلہ تھا، لوٹا ہوا قافلہ تھا، تجھ پر ظلم ہو، تجھے پتہ چلے گا، تیرا پورا خاندان قتل کر دے جب بتاؤں تو کیسے زندگی گزارتا ہے. یہ لوٹا ہوا قافلہ بجار و مددگار جب یہ دمشق کے بازار سے گزرا نا، تو لوگ نا اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، لوٹے ہوئے قافلے کو دیکھ رہے ہیں. جب لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، ان میں ایک خاتون تھی، بزرگ خاتون تھی. اس نے دیکھا قافلہ جا رہا ہے، لٹے ہوئے ہیں، بجار و مددگار ہیں. تو اس عورت نے کچھ کپڑے بھیجے، کچھ سامان بھیجا، کھانے پینے کا سامان بھیجا. اور جب یہ سامان بھی زینب کے پاس پہنچا تو آپ رک گئی، رو کر کہنے لگی، کون ہے جس نے ہمارے ساتھ ایسا حسن اخلاق کیا؟ کربلا سے چلے تھے ہم، پانی کا ہمیں کسی نے نہیں پوچھا کہ کون ہے. کسی نے کہا کہ ایک عورت ہے، بزرگ ہے، اس نے یہ کرم نوازی کی ہے تو میں اس کو بلاؤں. تو بی بی آ گئی. تو بی بی زینب نے پوچھا، اے خاتون یہ بتا، تو نے ہمارے ساتھ اتنا حسن اخلاق کیوں کیا ہے؟ نے کپڑے دیے، کھانے پینے کا سامان دیا. ہم کربلا سے چلے تھے، بیجار و مددگار تھے، ہمیں کسی نے سب پانی تک بھی نہیں پوچھا. تو نے ہمارے ساتھ اتنا تعامل کیوں کیا، اتنا حسن اخلاق کیوں کیا؟ اس بیوی نے کہا، اس کو نہیں پتا تھا یہ کون تھی، اس کو نہیں پتا تھا یہ کون تھی. اس بیوی نے کہا، اے بیوی ایک وقت تھا میں خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی خادمہ ہوا کرتی، خادمہ. اور جب میں وہاں سے جانے لگی، میں نے بی بی فاطمہ سے کہا، بی بی کہ آخری وصیت تو کرے مجھے نا، کہ آخری وصیت تو کرے نا مجھے، زندگی بھر میں عمل کرتی رہوں. تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بی بی کبھی موقع ملے نا مسافروں کی خدمت کر دینا، کبھی موقع ملے مسافروں کی خدمت کر دینا. بی بی میں نے تو مسافر سمجھ کر خدمت کی ہے.
تو بی بی زینب نے کہا بی بی بتا تیرے لیے کیا دعا کروں؟ بی بی بتا تیرے لیے کیا دعا کروں؟ تو اس بزرگ عورت نے کہا میرے لیے آپ سے یہ دعا کر دیں، جب میں وہاں سے چلی تھی بی بی فاطمہ الزہرا کے دو بیٹے تھے حسن حسین اور ایک بیٹی بی بی زینب، دعا کر دیں زندگی میں ایک مرتبہ ان کی زیارت ہو جائے، ایک مرتبہ ان کی زیارت ہو جائے۔ بی بی زینب نے کہا بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، تیری دعا قبول ہو گئی، میں زینب چلتی ہوئی اور جس کا سر دیکھ رہی ہوں جیسے پر سوار ہے حسین ہے، میرا دوست اہل بیت کے غم میں رویا تھا، آنکھوں سے آنسو بہایا تھا، اور اہل بیت کے غم میں رونا، یہ تیرا رونا یہ اس کا بہت بڑا جو ثواب ہے، یہ ضائع نہیں جائے گا۔ ایمان سے بتا یہ ضائع نہیں جائے گا، ایک وقت آئے گا قیامت کا دن ہوگا، اور جو بندہ امام حسین پاک کے غم میں رویا ہوگا امام حسین کا رب کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مالک اس نے میرا ذکر سن کے رویا تھا، اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ اب ہمارا ایمان ہے امام حسین کا سفارش کرے رب بخش دے گا، رب بخش دے گا۔ تو میرا دوست میرا بزرگ حضور کی آل سے محبت کر، حضور کے اصحاب سے محبت کر، اور حضور کے جو بھی حضور علیہ السلام کی امت کے نیک بندے اور یہ کاملین ہیں ان سے محبت کر۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا یہ خود خدا سے محبت کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔